بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم الباب الاول فی النثر، باب اول نثر کے بیان میں تو پہلا باب شروع کریں گے۔ سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا السیف بالساعد لا الساعد بالسیف، یعنی تلوار کی عمدگی قوت بازو سے ہے، نہ کہ بازو کی قوت تلوار سے۔ اگر بازو میں قوت ہے تو تلوار بھی خوبی دکھاتی ہے، تلوار بھی صحیح طریقے سے چل جاتی ہے، لیکن بازو میں قوت نہ ہو تو اچھی سے اچھی تلوار وہ بھی کام نہیں دیتی۔ اس سبق کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھیے کہ جنگ قادسیہ میں فارس کے بادشاہ یزدجرد نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے رستم کو آگے بڑھایا تھا، اور رستم ایک مشہور پہلوان اور مشہور جنگجو تھا جس نے بڑے بڑے معرکے سر کیے۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ رستم ایک بہت بڑے ہاتھی پر سوار تھا۔ حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ہاتھی کی چاروں ٹانگیں کاٹ ڈالی، اور رستم ہاتھی کی پشت سے نیچے گرا اور ہاتھی رستم کے اوپر گر پڑا، یہاں تک کہ رستم قتل ہو گیا اور فارسیوں کو شکست ہوئی۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرو بن معدی کرب کی تلوار سمسامہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار اس لوہے سے بنائی گئی تھی جو کعبہ کے قریب قبیلہ بنو جرہم کے دفینے سے برآمد ہوا تھا۔ یہ تلوار جو سمسامہ کے نام سے مشہور ہے، یہ اصل میں شاہ یمن عمرو بن ذیقیعان کی تھی، اور پھر وہاں سے خالد بن سعید بن عاص بن امیہ کے پاس آئی اور پھر آپ کی اولاد میں رہی، یہاں تک کہ خلیفہ مہدی نے 80,000 درہم کے عوض اسے خرید لیا۔ شاہی سلسلے میں بطور وراثت منتقل ہوتی رہی، اور واثق باللہ کے پاس پہنچی۔ اس نے اس کو تازہ کرانا چاہا تو سیکل کراتے ہوئے خراب ہو گئی، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ شاہ روم کی طرف سے ہارون الرشید کو بطور ہدیہ اور تحفہ کے کچھ تلواریں بھیجی گئیں۔ ہارون الرشید نے سمسامہ تلوار منگوائی، اور رومی قاصد کے سامنے ان کی ایک ایک تلوار کو سمسامہ پر مارا، اور پھر سمسامہ تلوار کو دیکھا گیا کہ اس کی دھار میں ایک بھی نشان نہیں تھا۔ تو یہ سمسامہ تلوار تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن معدی کرب سے منگوایا تھا۔ تو وجدہ دون ما کان یبلغہ عنہ، کہ جس مرتبہ کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تھی، آپ نے تلوار کو اس مرتبہ سے کم پایا، تو پھر حضرت عمرو بن معدی کرب کو خط لکھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا السیف بالساعد لا الساعد بالسیف، کہ تلوار کی عمدگی اور خوبی بازو سے ہے، نہ کہ بازو کی قوت تلوار سے۔ الباب الاول فی النثر، پہلا باب نثر میں السیف بالساعد لا الساعد بالسیف، تلوار کی عمدگی بازو کے ساتھ ہے، بازو کی وجہ سے ہے، لا الساعد بالسیف، نہ کہ بازو کی قوت تلوار کے ذریعے سے۔ قال العتبہ بعث عمر بن الخطاب الى عمرو بن معدی کرب ان يبعث الیہ بسیفہ المعروف بالسمسامة
فبعث به إليه فلما ضرب به وجده دون ما كان يبلغه عنه فكتب إليه في ذلك فرد عليه إنما بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف ولم أبعث بالساعد الذي يضرب به۔ عتبہ کہتے ہیں بعث عمر بن الخطاب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن معدی کرب کے پاس ایک پیغام بھیجا ان یبعث الیہ بسیفہ المعروف بالسمسامہ، کہ وہ اس کے پاس یعنی حضرت عمر کے پاس اپنی وہ تلوار بھیجیں جو کہ سمسامہ کے نام سے مشہور تھی۔ فبعث به الیہ، چنانچہ عمر بن معدی کرم نے وہ تلوار حضرت عمر کی طرف بھیج دی۔ فلما ضرب به وجده دون ما كان يبلغه عنه، جب آپ نے ضرب لگائی اس تلوار کو چلایا تو اس کو اس مرتبہ سے کم پایا، دونا کم پایا، ما كان يبلغه عنه، جس کی خبر آپ کو اس تلوار کے بارے میں اس تلوار کے بارے میں پہنچی تھی۔ فكتب إليه في ذلك، آپ نے اس سلسلے میں حضرت عمر بن معدی کرب کو خط لکھا۔ فرد علیہ، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ انما بعثت الى امیر المؤمنین بالسیف، کہ میں نے امیر المؤمنین کے پاس صرف تلوار بھیجی ہے۔ ولم ابعث بالساعد الذی یضرب به، اور وہ بازو ساعد، وہ بازو نہیں بھیجا جس سے تلوار چلائی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے تلوار چلانے کے لیے قوت بازو کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قوت بازو نہ ہو تو شمشیر براں پھر کس کام کی، پھر وہ کسی کام کی نہیں آتی ہے۔ سیف تلوار، اس کی جمع اسیاف آتی ہے، سیوف آتی ہے۔ صافہ یسیف سیفن، تلوار سے مارنا۔ ساعد بازو کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع سواعد آتی ہے۔ قال یقول قولا، کہنا۔ عتبہ ابو عبد الرحمن محمد بن عبید اللہ قرشی اموی شاعر ہے۔ عمر بن الخطاب مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن معدی کرب، یہ بھی ایک صحابی ہیں جنہوں نے رستم کو قتل کیا جنگ قادسیہ میں، اور تلوار چلائی، مشہور قصہ گزر گیا۔ یبعث، بعث یبعث بعثتاً، بھیجنا۔ بعث فوج کو کہتے ہیں، اس کی جمع بعوث آتی ہے، اور اگر اس کا صلہ میت ہو مطلب ہوتا ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ یوم البعث، روز قیامت۔ سمسامہ، وہ تلوار جس کی دھار نہ موڑے، مضبوط قسم کی دھار ہو۔ رد یرد ردن، جواب میں لکھنا، جواب دینا۔ الکف عن الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے اعراض کرنا۔ حضرت رویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں انہوں نے عہدہ سنبھال لیا اور منصب قضاء اپنے ذمہ لے لیا۔ اس پر حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عارفانہ طنز کیا۔ اگرچہ حضرت رویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد طلب دنیا نہ تھا، بلکہ اس سے آپ کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے معاون بن جائیں، لیکن اس کے اوپر حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زاہدانہ لطیف طنز فرمایا کہ جسے اپنی امانت رکھوانی ہو تو وہ حضرت رویم کے پاس رکھوائے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی محبت کو 40 سال تک دل میں چھپایا، یہاں تک کہ اس پہ قابو پا لیا۔ تو یہ ایک عارفانہ طنز تھا، ورنہ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں بھی حضرت رویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر تھی۔ الکف عن الدنیا، دنیا سے اعراض کرنا۔
كان ببغداد رجل متعبد اسمه رويم فعرض عليه القضاء فتولاه فلقيه الجنيد يوما فقال من أراد أن يستودع سره لمن لا يفشيه فعليه برويم فإنه كتم حب الدنيا 40 سنة حتى قدر عليه۔ بغداد کے شہر میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس کا نام رویم تھا، اس پر عہدہ قضا کو پیش کیا گیا، فتولاہ تو اس نے اس عہدہ کو قبول کر لیا، اس ذمہ داری لے لی۔ فلقیہ الجنید یوما، ایک روز حضرت جنید رحمہ اللہ نے اس سے ملاقات کی، فقال اور فرمایا من اراد ان یستودع سرہ لمن لا یفشیہ، جو شخص اپنا راز کسی ایسے شخص کے پاس رکھنا چاہے جو اس کو کسی پر ظاہر نہ کرے، فعلیہ برویم، تو اس کو چاہیے کہ وہ رویم کو لازم پکڑے، فإنہ کتم حب الدنیا، کیونکہ وہ دنیا کی محبت 40 سال تک چھپاتا رہا، حتی قدر علیہ، یہاں تک کہ اس پر قابو پا لیا۔ الکف، کف یکف کفن، عن الامر، عن صلہ ہو تو باز رہنا، باز رکھنا، اسی سے کفن ہتھیلی، اس کی جمع اکفہ، اکفن آتی ہے، کف بصرہ اندھا ہونا، مکفوف اندھا، مکافیف اس کی جمع۔ الدنیا، اس کی جمع دنا آتی ہے، اور دنا یدنو دنون، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، جبکہ ضرب یضرب سے دنا یدنی دنایتن، اس کا معنی ہوتا ہے کمینہ ہونا۔ صفت کا صیغہ اس سے دنی آتا ہے۔ بغداد ایک مشہور شہر ہے جس کا نام مدینۃ السلام تھا، منصور نے اسے آباد کیا تھا۔ متعبد، عبد یعبد عبادتاً، عبودیتاً، عاجزی کرنا، پرستش کرنا، تعبد عبادت کے لیے علیحدہ ہونا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ رویم ان کی کنیت ابو الحسن ہے، رویم نام ہے، والد کا نام یزید ہے، عالم بالقرآن اور مشائخ کبار میں سے ہے، سن 303 ہجری میں وفات پائی۔ فعرض علیہ القضاء، عہدہ قضا پیش کیا گیا، عرض یعرض عرضا، پیش کرنا۔ تولا، تولا یتولا تولیا، ذمہ داری لینا، کسی کام کے لیے تیار ہونا، اور تولیہ والی بنانا۔ لقیہ، لقی یلقا، لقاء، ملاقات کرنا۔ الجنید، یہ بھی شیخ وقت، عارف باللہ، جنید بن محمد قواریری، 297 ہجری میں وفات پائی، مشہور عابد و زاہد گزرے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ علم اشارہ سب سے پہلے لوگوں کو آپ ہی نے سکھلایا۔ حضرت سری سختی رحمہ اللہ کے بھانجے تھے اور مرید بھی، اور یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے حضرت سری سختی رحمہ اللہ سے پوچھا کیا مرید کا رتبہ پیر سے بھی بڑھ جاتا ہے کبھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جنید اگرچہ میرا مرید ہے لیکن رتبہ کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے۔ یستودع، استیداع امانت رکھوانے کو کہتے ہیں، کسی کو بطور امانت مال دینا۔ سر، راز، بھید، اس کی جمع اسرار آتی ہے، بھید اس کی جمع اسرار آتی ہے۔ افشا یفشی افشاء، بھید ظاہر کرنا۔ کتما یکتم، کتمن و کتمانا، چھپانا، پوشیدہ رکھنا۔ قدر یقدر، قدرتاً، قدرت رکھنا، قابو پا لینا۔